تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب توجہ کریں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں، کیسی شان والے ہیں، کیسا حسن و جمال والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنے بھی نام ہیں، اگر صفاتی نام ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے، تو ہر نام میں ہمیں نور نظر آتا ہے، انوار اور برکات نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر بندوں کے ساتھ اپنے رحم کا معاملہ فرمایا۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قریب ہوتے ہیں، کہ بندے نے اللہ کو پکارا ہے تو اللہ اسے راستہ ضرور دکھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لطف و کرم والے ہیں، ایسے رعوف ہیں، ایسے لطیف ہیں، ایسا اللہ رب العزت کا لطف و کرم اتنا زیادہ ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے؟ یعنی اللہ رب العزت، اگر ہم سوچیں، ہم دیکھیں اللہ رب العزت کی بڑائی کو، اللہ رب العزت کی کبریائی کو، کہ اللہ رب العزت کیسی شان رکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت ایسے لطف والے ہیں، ایسے کرم والے ہیں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ کا لطف و کرم کیسا تھا، اللہ کیسے لطیف ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام پہ، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اللہ رب العزت، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں اور کیسا انتظام کرنے والے۔ وہ ایسے لطیف اور مہربان ہیں، لطف و کرم کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے باہر نکالا، کیسے ایک اللہ نے نظام چلایا اپنا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر بھی نکلے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے پھر انہیں بازار میں بیچا گیا۔ پھر خریدنے والا کون ہے؟ اس شہر کا، مصر کا عزیز مصر ہے، اور بڑی عزت سے رکھا، غلام بنا کر لایا تو اگرچہ تھا لیکن بیٹے کی طرح انہیں رکھا۔ پھر بعد میں ان پر الزام بھی لگے، جیل بھی گئے وہ، لیکن پھر اللہ کا لطف و کرم کیسا تھا، اللہ کیسے لطیف ہیں کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے راستے نکالے۔ بندہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ رب العزت بار بار ہمیں بتلاتے ہیں، بار بار اللہ رب العزت ہمیں راستے دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو یہاں سے آ جاؤ، دیکھو میرے بندو یہاں سے آ جاؤ۔ اللہ نے ہمارے لیے راستوں کو کھول رکھا ہے، لیکن ہم بندے ہیں کہ اللہ کے لطف و کرم کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ بسا اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے انسان، کہیں مالی اعتبار سے، کہیں اولاد کے اعتبار سے، کہیں حالات کے اعتبار سے، کہیں بیماری کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت کا لطف و کرم کیسا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کسی کی تعلیم کے ذریعے، کسی حدیث کے ذریعے کوئی ایسی بات اس کے کانوں میں اللہ پہنچاتے ہیں کہ اسے تسلی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، بندہ نہیں دیکھتا، لیکن اگر ہم اللہ کے لطف و کرم کی طرف دیکھیں کہ اللہ کیسے لطیف ہیں، اللہ رب العزت کیسے اپنے بندوں پر مہربان ہے، کیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں، تو پھر ہماری عقلیں حیران ہو جائے گی کہ اللہ ایسے ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا لطف و کرم کیسا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہم ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ رب العزت کے ایک ایک نام، ایک ایک اسماء الحسنہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت، اس کی وہابیت، اس کی سلطانیت، اس کا رب ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسا رب ہے، وہ کتنا بڑا رب ہے، وہ کیسی محبت کرتا ہے ہم سے۔ ہم ہیں جو اس سے محبت نہیں کر سکے، لیکن وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جہاں تک بندے کی رسائی بھی نہیں جا سکتی۔ جیسے اگر ہم سوچیں، اگزامپل لیں، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں۔ حضرت مریم جو تھی، ان کے والد عمران کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کی نسل سے ایک مسیح آئیں گے، نبی آئیں گے، مسیح آئیں گے۔ تو لوگ انتظار کرنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ ان کو بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم، اور حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا، حضرت مریم کے والد کا۔
عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، انہوں نے تو لوگوں کو بتایا تھا، بھئی خوشخبری تو سنائی تھی، لیکن بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کے لطف و کرم کو کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں اور کس طرح راستوں کو نکالتے ہیں، کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ نسل کون کہلائی؟ نسل تو بیٹے سے بنتی ہے نا، لیکن حضرت مریم کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عمران سے ہی وہ نسل جائے گی نا، ملے گی، جو نسل ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ حضرت عمران سے تو ملے گی، کہ ان کے خاندان سے ملے گی۔ تو اللہ رب العزت کا کیسی مہربانی اور کیسا لطف و کرم اپنے بندوں پر، اور اللہ رب العزت نے کیسے راستوں کو کھولا اور کس طرح اللہ نے تربیت کی۔ تو اللہ رب العزت جیسا لطف و کرم کرنے والا کوئی نہیں، کوئی مہربان نہیں ہے ویسا جیسا اللہ مہربان ہے۔ جیسا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے نظام چلاتے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نگاہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو، تو اسے خود کو راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کی سجائی کچھ خود کو نہیں دے رہا ہے، لیکن جب وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ ہی پر یقین اور اعتماد کے ساتھ جب وہ چلتا ہے، تو اللہ رب العزت کا لطف اور کرم ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اسے سجاتے ہیں، پھر اللہ اسے راستہ دکھلاتے ہیں، پھر اسباب نظر نہیں بھی آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستوں کو کھول دیا، اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیا۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم نہیں ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمیں کھلا رہے پلا رہے۔ بے شک اللہ رحمان ہے، لیکن اللہ رب العزت مہربان بھی ہے، لطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے۔ ہم وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دیکھتے ہیں، ہم تو اسباب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اب کیا ہوگا، لیکن جب بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ راستے نکالتا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، فرعون پیچھے لگا ہے لشکر جو ہے لے کر اپنے پورے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بھاگ رہے، سامنے دریائے نیل ہے اور جانے کا کہیں راستہ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا سمندر پر، دریا پر لاٹھی مارو موسیٰ۔ کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ کیسے پار ہوگا؟ کوئی جہاز آئے، اب اگر برج بننا بھی ہے تو کتنا لمبا وقت درکار ہے، وہ دریا ہے، ہاں وہ دریا ہے، فوری، لیکن اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی مارو۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ لطیف ہے، مہربان ہے، باریک بین ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی پلاننگ کیا ہے، اللہ کیا پلاننگ کرنے والے ہیں۔ تو بندہ جب اللہ پہ یقین اور اعتماد رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا اعتماد اللہ پر کتنا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے۔ اللہ رب العزت مہربانی کرنے والے ہیں، لطیف ہیں، تو ہم اللہ سے اس نام کی برکت کو مانگیں کہ اللہ آپ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیے۔ اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں ہر پریشانی سے باہر نکالیں گے۔ اس نام کی اللہ گہرائی ہمیں عطا فرمائیے، اس نام کے اندر جو راز ہے عافیت کے ساتھ اس کو ہم پر فاش کر دیجیے۔ پھر دنیا کی پریشانی ہو، مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ بے شک آپ بڑے لطیف ہیں، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ محبت، یقین، اعتماد اپنے رب پر۔ محبت نہیں ہوگی، یقین اعتماد نہیں ہوگا، تو پھر کیسے اللہ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کی وہابیت اور اس کی شان ہمیں نظر آئے گی؟ یقین تو ہونا چاہیے نا اپنے رب پر، جس پر بھروسہ کیا ہے، جس کو پکارا ہے یا لطیف یا اللہ، تو اس پر یقین اور اعتماد بھی تو ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے اس نام کو پکارنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ آپ اس نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ کا ہر نام اگر ساتھیوں ہم دیکھیں تو اس کے نام میں گہرائی ہے، اس کے نام میں برکتیں ہیں۔ ہم اللہ سے مانگا کریں اس کے نام کو۔ کیوں کہا کہ اسماء الحسنہ کو جس نے یاد کر لیا
ہاں اس پر جنت واجب ہے. کیا ہے اس نام میں اللہ کے؟ جو اسماء الحسنی کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. روایتوں میں آتا ہے. کیوں؟ اس کا نام ہی ایسا ہے. وہ رب کا نام ہے. اس کے نام میں بڑی گہرائی ہے, بڑے نور چھپے ہوئے ہیں, بڑے انوار ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ صحیح عطا